قبروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ مزاروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ ہر سال یہ جو عرس مناتے ہیں، یہ اپنے ولیوں کا نکاح، یہ اپنے ولیوں کی شادی جو ہے اللہ رب العزت سے کراتے ہیں، نعوذ باللہ کی ویڈیوز پہ کچھ کمنٹس آئے اتحاد ضروری ہے، وہ ضروری ہے، یہ اتحاد مائی فٹ۔ ایک عقیدہ کوئی بریلویوں کا جو توحید پر ہو، ایک عقیدہ بتاؤ بھائی جو توحید پر ہو۔ کیا آپ نے بریلویوں میں ایک چیز غور کیا جو بڑا یونیک ہے، جو ہم میں نہیں ہے، ان میں؟ وہ یہ ہے کہ ان کے ہر ایک بیان پیر صاحب سے شروع، پیر صاحب پر ختم، استان پرستی سے شروع، مزار پرستی پر ختم۔ قرآن آپ ان کے بیان میں بہت کم سنیں گے، احادیث آپ ان کے بیان میں بہت کم سنیں گے، صرف پیروں کا ذکر، استانوں کا ذکر، مزاروں کا ذکر، غیر اللہ سے مانگنے کا ذکر، عرس کا ذکر، یہی آپ لوگ سنیں گے۔ اب آپ بولیں گے اس میں نئی چیز کون سی ہے؟ ہاں بھائی، اس میں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ تو نارملی بات ہے، لیکن میں آج آپ کو اور کچھ بتانے آیا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے بھائیو، یہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک تھاٹ ہوتا ہے، یہ ایک مشن کے تحت کام ہوتا ہے، یہ ایک ٹارگٹ کی طرف کام ہوتا ہے، جو کہ ہمارا بھی ایک مشن ہے، موحدوں کا بھی ایک مشن ہے، مشرکوں کا بھی ایک مشن ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ 1820 یا 1875 سے بریلویت پیدا نہیں ہوئی، 1875 یا 1825 سے مشرک پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ 1450 سال یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی۔ تو اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مشن اور ان کا مشن، پہلے ہم موحدوں کا مشن بولیں گے آپ کے سامنے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہمارے مشن کے پیچھے کون ہے اور ہمارا ٹارگٹ اور مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے، اور مشرکوں کا مائنڈ سیٹ اپ اور مشن اور ٹارگٹ ان کا کیا ہے۔ پہلے ہم اپنی بات کریں گے۔ دیکھیے، ہمارا بھی ایک مشن ہے، موحدوں کا بھی ایک مشن ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، علی جا، تو چلتے جا، تو جہاں پر جائے گا، تو جس گلی میں، تو جس شہر میں، تو جس گاؤں میں جائے گا، جہاں پر بھی تو ایک بالشت سے اوپر قبر دیکھے گا، اس کو توڑ ڈال، اس کو برابر کر دے۔ یہ ہے موحدوں کا مشن۔ اب دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بات کی کہ نہیں کی؟ فرمایا ان کو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشن کہاں پر آ گیا؟ کہاں پر آ گیا مشن؟ کہ جہاں پر بھی ایک بالش سے اوپر قبر دکھے، اس کو برابر کرنا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اب یہ حضرت علی کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا، ان کا ایک مشن، ان کا ایک تھاٹ، ان کا ایک ٹارگٹ، ان کی ایک کمٹمنٹ یہ بن گئی۔ اور پھر حضرت علی آگے ایک صحابہ کو کہتے ہیں، یا بہت سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جہاں پر بھی تمہیں ایک بالش سے اوپر قبر دکھے، ان کو برابر کر دو۔ چلا یہ مشن آگے۔ حضور نے کس کو مشن دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس کو مشن دیا؟ آگے دوسرے صحاباؤں کو۔ انہوں نے کن کو مشن دیا؟ ہم کو۔ ہم کس مشن پہ چل رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چل رہے ہیں، جو انہوں نے حضرت علی کو دیا اور انہوں نے آگے صحابہ کو دیا۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ آستان پرستی فراڈ ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ مزار پرستی فراڈ ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اسلام میں آستان بنانا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اسلام میں مزار بنانا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ اور سجدہ گاہ بنایا۔ دس از آور مشن، سمپل تھاٹ، یہ ہے ہمارا مشن۔ اب دیکھیے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ اور سجدہ گاہ بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ داؤدی صاحب بھی ایک مزار پر جاتے ہیں، انہوں نے بھی مزار بنایا ہے، انہوں نے بھی ولیوں کے مزار بنائے ہیں، انہوں نے بھی ولیوں کے آستان بنائے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی، تو ہمیں بھی اجازت ملتی ہے کہ ہم بھی داؤدی صاحب اور ان کے آستانوں پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو مشن ہے بھائی میرا۔ میں ذرا دوسرے قسم کا بندہ ہوں، میں 2+2 4 کا معاملہ ہے میرا، میں ڈائریکٹ بول دیتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں میں وہی بولتا ہوں، بس ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم مشرکوں کے مشن پہ، کہ مشرکوں کا مشن کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، قرآن سے ہمیں ملتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3، جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھنے آتا تھا کہ تم لات، عزا اور مناتس، یہ بھی بت اس دن کے بت ہوتے تھے، لات، عزا، مناتس وغیرہ، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو بھائی؟ سامنے سے وہ کیا کہتے کہ بھائی نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم لات، عزا، مناتس کو تھوڑی رب مانتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہماری سفارش کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ہماری منوکامناؤں کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، بس باقی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور آج کا مشرک اگر ہم دیکھیں، آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ بھائی ہم تو مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ یہ دیکھو، سمجھنے کی بات ہے،
ये समझने की बात है, समझना इस बात को। भाई हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही मांगते हैं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। अब बताओ भाई, हमारा मिशन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मिशन पर हम हैं, और मुशरिक दाऊदी टोला जो है अबू जहल और अबू लहब के मिशन पर है। जो उन्होंने उस वक्त दावत दी, वही दावत आज दाऊदी साहब और हामी साहब और फयाज रिजवी साहब दे रहे हैं हमारे यहाँ पे कश्मीर में। पाकिस्तान में आ गए बाबा जानी। तो ये रहा इनका मिशन, तो वो रहा हमारा मिशन। ये है हमारे और इनके मिशन में फर्क। तो भाई ये है हमारी दावत और ये है इनकी दावत। हमारी दावत क्या है? हमारी दावत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मिलती है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की दावत से मिलती है, और इनकी दावत किससे मिलती है? अबू जहल और अबू लहब से मिलती है। कल की वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए, इतिहाद जरूरी है, वो जरूरी है, ये इतिहाद माय फुट। मैं ऐसे लोगों के साथ इतिहाद करने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हाँ, एक चीज पर इतिहाद होगा कि खुद दाऊदी साहब आकर जो है माइक पर कह दें कि आस्तान परस्ती हराम है, मजार परस्ती हराम है, गैरुल्लाह से मांगना हराम है, इन चीजों को तोड़ फोड़ डालो, तो मैं इतिहाद का कुछ सोच सकता हूं, वरना बिल्कुल भी नहीं मैं इतिहाद का कुछ सोच सकता हूं इनके बारे में। इनको हम नंगी तलवार की तरह तौहीद सुनाएंगे बस। दूसरा हमारा कोई भी जो है हम इन चीज पर कोई भी हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है। तैयार नहीं हूं, क्योंकि कुरान का वाज़ेह फैसला है सूरह आराफ आयत नंबर 188 में कि नबी कह दो कि मैं खुद अपनी जान के बारे में किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, जो अल्लाह चाहे, ना मैं किसी गैब के बारे में इल्म रखता हूं। ये और दूसरी जगह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे नंगी तलवार है ये। जो इस आयत के मुखालिफ हो गए वो कुरान के मुखालिफ हो, और सीधी बात। और मुझे आप बताओ एक अकीदा कोई बरेलवियों का जो तौहीद पर हो, एक अकीदा बताओ भाई जो तौहीद पर हो इनका। लेकिन मुझे कोई अकीदा इनका नहीं दिखता है जो कि कुरान और हदीस से है और जो कि तौहीद पर है। कब्रों पर सजदा करना, क्या ये तौहीद वाला अकीदा है? मज़ारों पर सजदा करना, क्या ये तौहीद वाला अकीदा है? गैरुल्लाह के नाम पर नजर न्याज करना, क्या ये तौहीद वाला अकीदा है? हर साल उर्स मनाना, क्या ये तौहीद वाला अकीदा है? उर्स पता है आपको क्या होता है? डेली हम सुनते हैं उसका उर्स, इसका उर्स। उर्स क्या होता है? उर्स शादी होती है। हर साल ये जो उर्स मनाते हैं, ये अपने वलियों का निकाह, ये अपने वलियों की शादी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कराते हैं, नौजुबिल्लाह। तभी जब कोई वली मर जाता है, फौत हो जाता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमारा वली मर गया, ये कहते हैं हमारा वली विसाल हो गया। ये जो है विसाल हो गया, अगले साल जो है अब इनका उर्स मनाया जाएगा, अगले साल इनकी शादी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कराई जाएगी। ये है तुम्हारे अकीदे। तो भाई ये रहा आपके सामने एक मिशन। ये एक मिशन होता है, एक माइंड सेटअप होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फौजें बैठी होती हैं कि हमने इस हिसाब से काम करना है। तो ये रही दाऊदी साहब या बापा जानी साहब या हामी साहब, इनकी दावत, और इनके पीछे भी बहुत बहुत बड़े बड़े बंदे हैं। तो इनका हेड लेकिन जो है वो अबू जहल और अबू लहब है ऊपर से, तो फिर नीचे उनके जो चेले, फिर आला हजरत आ गए, फिर वगैरह वगैरह। ये वो तो आज जो इनके चेले प्रेजेंट में हैं, पाकिस्तान में बापा जानी, हमारे कश्मीर में दाऊदी साहब। तो ये है माइंड सेटअप। हमारे पीछे भी लेकिन एक बहुत बड़ा लश्कर है। हमारे पीछे जैसे इनके पीछे अबू जहल और अबू लहब है, हमारे पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान वगैरह, ये सारे हैं रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। तो और आज के दौर में भी इंशाअल्लाह हम मुवाहिद जो है इस काम को आगे कर रहे हैं। तो ये इनका माइंड सेटअप और मिशन है, और ये हमारा माइंड सेटअप और मिशन है। तो हमारा तो ये मानना है कि औलिया की कब्रों पर हम सर नहीं झुकाते, औलिया की कब्रों पर हम सर नहीं झुकाते, मुश्किल कुशा किसी को हम अपना नहीं बनाते, काफी है हमको अल्लाह का सहारा, काफी है हमको अल्लाह का सहारा, मुवाहिद है हम, यही असूल है हमारा। तो जाते जाते आप सबके लिए हम यही कहना चाहते हैं, नो मोर लाइज, नो मोर एक्सक्यूज, नाउ इट्स टाइम टू फेस द ट्रुथ।